آج جمعۃ المبارک کے دن دشمن کو پاگل کر دینے والا، دشمن پر قابو پانے کے لیے، دشمن کو مٹھی میں کرنے کے لیے ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، دشمن ظاہری ہے، باطنی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بہن بھائی ہے، کوئی بھی طاقتور دشمن ہے، آپ اس کو جانتے ہیں تو اس کی تصویر سامنے رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، نہیں جانتے تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ جس انسان کی تصویر پر یا جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اس کی زبان بند ہو جائے گی، وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ کبھی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ اگر آپ جائز محبت چاہتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ اپنے محبوب کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں، وہ دنیا سے لڑ جائے گا، وہ اپنے ماں باپ سے، بہن بھائی، رشتہ داروں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ تک نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو جمعۃ المبارک کے دن یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کامل وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن انسان بہت سے اعمال کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا دن ہے۔ اللہ والو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ ایک قرآنی آیت ہے، اور قرآن میں موجود ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے، اور دو نام یا قہارو یا جبارو اللہ کے نام ہیں۔ آج قرآنی آیت اور اللہ کے ناموں کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھے گا۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، آپ کے طاقتور دشمن کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے، سخت دل دشمن کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب آپ جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس عمل کی تاثیر و طاقت اتنی ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، کاروبار بھی بند ہے، رشتوں میں بھی بندشیں ہیں، جادو جنات نے آپ کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے کاروبار کا، آپ کے گھر کے سکون کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، آپ بے شمار وظائف، تسبیحات اور لاکھوں روپے جعلی عاملوں پر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں، طاقتور دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آپ کے دشمن کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، یا دشمن کو کسی اپنی ہی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، دشمن کا دھیان آپ سے بھٹک جاتا ہے اور آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ حسد ہے، منافقت ہے، نظر بد ہے۔ آج ہمارے سگے بہن بھائی بھی، رشتہ دار، دوست یار بھی ہمیں اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، ہماری کامیابی کو کوئی بھی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اس ناکامی کی وجہ لوگ آپ کے سامنے آ کر کچھ نہیں کرتے، جادو جنات، نظر بد سے آپ کا چلایا کاروبار بند ہو جاتا ہے، آپ کی نوجوان بیٹیوں کے رشتے میں بندش لگا دی جاتی ہے، آپ کے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں نوکری بند کر دی جاتی ہے، لوگ نوکری کے لیے ترس جاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروانے کے باوجود یقین کے ساتھ کہ نوکری مل جائے گی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ ایسی بے بسی سے بچنے کے لیے، ایسی لاچاری سے بچنے کے لیے، ایسی مجبوری سے بچنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس ایک قرآنی آیت اور اللہ کے دو صفاتی ناموں کو پڑھ کر تصور میں پھونک مارنی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے راستے میں کوئی تایا، ماما، چاچا، پھپھی، کوئی بھی رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک دیں، جو کوئی بھی ہے راستہ چھوڑ کر سائڈ پر ہٹ جائے گا۔
آپ کی کامیابی آسان ہو جائے گی اور آپ رب کریم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے شدت والی محبت کرے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اس کی تصویر یا اس کے نام لے کر تصور میں پھونک ماریں، یقین کیجئے گا کہ وہ دنیا کے سامنے ایسا سٹینڈ لے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی گواہی دے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی نافرمان اولاد ہے، ضدی شوہر ہے، بگڑے ضدی شوہر کو جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گھر سے نکال چکا ہے، آپ طلاق سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بگڑے ضدی نافرمان گالی گلوچ کرنے والے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہیں، تو شوہر کی تصویر پر یا اس کا نام لے کر یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ شوہر خود آ کر آپ کو آپ کے گھر سے لے جائے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کی نافرمانی اور تمام کی تمام گالی گلوچ سے جان چھٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی اولاد ہے، اولاد نافرمان ہے، اچھا آپ تصویر پر بھی پھونک مار سکتے ہیں، آپ پانی کے گلاس پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پانی پلا سکتے ہیں، یعنی بعض اوقات ساس بہو کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، بہو ساس کے لیے پریشان ہو جاتی ہے، شوہر میاں کے لیے اور میاں بیوی کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، اگر آپ یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، گھریلو رنجشیں ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ کریں۔ پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر کے ساس بہو کو پلا دے، بہو ساس کو پلا دے، شوہر بیوی کو پلا دے، بیوی شوہر کو پلا دے۔ اگر کوئی اور دشمن ہے جو آپ کے پاس آتا ہے، دوست، یار، رشتہ دار، بہن بھائی، تایا، چاچا، ماما، پھوپھی، جس کو آپ پانی پلا سکتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پانی پلا دیں۔ اگر آپ پانی پر یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ میں پانی نہیں پلا سکتا یا پلا سکتی، تو آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی تصویر پر پھونک مار سکتے ہیں۔ تیر کی طرح یہ وظیفہ نشانے پر لگتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ کو اللہ کریم نے قرآن مجید میں ہر پریشانی کا حل دے دیا ہے۔ آج دشمن سے بچنے کا، کسی کو قابو میں کرنے کا، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کا، کسی سے اپنی کوئی بات منوانے کا، بعض اوقات رشتوں میں کوئی نہ کوئی بہن بھائی رشتہ دار رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی آپ کے کاروبار کو حسد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، لیکن ان تمام مسائل سے، ان تمام پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کامل وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کامل وظیفے کو اسی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ضروری ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں گے، وظیفے کا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے تو توجہ سے کریں، دھیان سے کریں، خلوص نیت کے ساتھ کریں، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل جمعۃ المبارک کے دن کا عمل ہے۔ آپ صبح و فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، آپ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، یقین کامل کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کرنا توجہ کے ساتھ ہے، بتائے گئے طریقے سے ہے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو وظیفہ آپ ابھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں، اور جو یہ وظیفہ پڑھے گا ایسے معجزات دیکھے گا کہ کاش یہ وظیفہ کوئی پہلے بتاتا، لیکن کامل وظیفے کوئی نہیں بتائے گا۔ آئیے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں،
پڑھنا 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، حاجات پوری ہو جائیں۔ اس لیے اجتماعی درود میں ضرور شامل ہوا کریں۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو مٹھی میں کرنا چاہتا ہے، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، جادو جنات سے، جادو کی کاٹ سے، شیطانی اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کرے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں جادو جنات سے مارتا ہے، صرف نیت کریں۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کریں گے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، کامل وظیفے کا جو طریقہ ہے توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کو محبت کے ساتھ پکارنا ہے تاکہ اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے، اللہ آپ کے قریب ہو جائے، اللہ آپ کو غور سے سنے تاکہ آپ جو بھی مانگے آپ کو مل جائے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جمعۃ المبارک کے دن الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کا شکر کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کامل وظیفہ کرتے ہوئے جو بندہ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے کہ تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے مجھے چن لیا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، یہ ایک دن میں نتیجہ دے دیتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر کرنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والے پر اپنی رحمتیں برکتیں برساتا ہے۔ 11 بار الحمدللہ یا ربی، 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 الحمدللہ یا ربی 11 بار پڑھا۔ کتنا کی وقت لگ گیا؟ اگر 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنے سے رب آپ کے قریب ہو جائے، رب کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ یا ربی کو 11 بار پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب اس ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس شخص کی تصویر کو سامنے رکھیں جو آپ کا دشمن ہے، اس شخص پر تصور میں پھونک مارنی ہے جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل سے محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ دنیا سے لڑ جائے گا لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور محبت بھی جائز ہوگی۔ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دے گی
لیکن یہ کامل وظیفہ کرنے کے بعد۔ اگر کوئی طاقتور دشمن آپ کو تنگ کرتا ہے تو دشمن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کی تصویر ہے تو تصویر، نہیں تو اس کو تصور میں رکھتے ہوئے پھونک ماریں۔ اگر آپ کسی کو پانی پلا سکتے ہیں تو پانی کا گلاس سامنے رکھ کر پانی کے گلاس کو دم کریں، اور یہ دم کیا پانی پلانے کی دیر ہے۔ آپ کا دشمن، آپ کا محبوب، جس کو بھی آپ نے مٹھی میں کرنا ہے، جس سے کوئی بات منوانی ہے، جس کو نقش قدم پر چلانا ہے، اولاد ہے، ضدی نافرمان اولاد، شوہر، تمام کے تمام آپ کے مٹھی میں ہوں گے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ تصویر پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا پانی پر، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور یہ تسبیح مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ کو نتیجہ مل جائے گا۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کے دن صرف ایک دن کا عمل ہے، اور وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی چند گھنٹوں منٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہاں وظیفہ مکمل کرتے ہیں، وہاں آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن تصویر کو یا اپنے دشمن کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھنا ہے، تصویر پر دیکھتے۔ آپ جب یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا دھیان تصویر پر ہونا چاہیے۔ آپ نے تصویر پر اپنے دشمن کی طرف دیکھتے ہوئے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے چلے جائیں اور دشمن کی تصویر پر دیکھتے چلے جائیں۔ تصویر نہیں تو موبائل پر کھول کر دیکھ لیں۔ اگر موبائل میں بھی موجود نہیں تو تصور میں اس بندے کو لاتے ہوئے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھتے چلے جائیں۔ صرف 100 بار اس قرآنی آیت کو پڑھنے پر دشمن اپنے گھر میں بیٹھا لرز جائے گا۔ دشمن جتنا بھی سخت دل ہو، موم ہو جائے گا، خود چل کر آپ کے پاس آئے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے وہ کرے گا۔ آج تک اگر آپ کسی پر قابو نہ پا سکے، وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، کوئی دشمن ہے، تایا، چاچا، ماما، پھپھی، کوئی بھی آپ کی زندگی کو اجیرن بنا رہا ہے، آپ کے لیے مسائل اور پریشانیاں، رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، صرف اس کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ عمل کریں۔ اگر پانی پلا سکتے ہیں تو پانی پر دم کر کے یہ پانی پلا دیں، کام ہو جائے گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، اور کامیابی اتنی جلد ملتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ پر کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو جمعہ کے دن کا انتظار کریں، جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھیں۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو تصویر پر دیکھ کر 100 بار پڑھنا ہے، اس میں کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پر نمبرنگ آتی ہے، غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح 100 بار سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون پڑھ کر تصویر ہے تو تصویر پر پھونک ماریں، تصویر نہیں تو تصور میں اپنے دشمن کو لاتے ہوئے پھونک ماریں۔ اگر آپ کو آپ کے دشمن کا پتہ نہیں کہ دشمن کون ہے جو آپ کا رزق بند کرتا ہے، آپ کے رشتوں میں بندشیں لگاتا ہے، آپ کا برا بلا چاہتا ہے، تو تصور میں پھونک مار دیں کہ میرے تمام دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر آپ دشمن کو پانی پلا سکتے ہیں تو پھر پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلا دیجئے۔ اب سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون کو پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ جو کامل وظیفے کی ترتیب ہے، یاد رکھیے گا، اسی طریقے سے پڑھنی ہے۔ جو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس سے واقعی بڑا فائدہ ہوگا۔ جو اس کامل وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کر کے ایک دن میں فائدہ لینا چاہتا ہے وہ ویڈیو مکمل دیکھے، ورنہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آخر میں آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے، یہ دونوں رب کریم کے نام مبارک ہیں۔ یا قہارو سے ایک غیبی موکل آتا ہے جو غیب سے راتوں رات آپ کے تمام بگڑے کام سنوار جاتا ہے۔ یا جبارو سے اللہ آپ کے دشمن پر جبر کرتا ہے، آپ کے دشمن کو نیست و نابود کر دیتا ہے، آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔
اس طرح یہ کامل وظیفہ یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے دشمن نیست و نابود ہو جاتا ہے، یا قہارو سے غیبی موکل حاضر ہو کر آپ کی غیب سے مدد کر جاتا ہے، اور اللہ آپ کی تمام آزمائشوں کو، نحوستوں کو، کالے جادو کی کاٹ کر دیتا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 3 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو 4 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکی کا فرشتہ ہے، ایک پر بدی کا فرشتہ ہے۔ جب آپ یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو نیکی اور بدی کا فرشتہ آپ کے اعمال کو لے کر عرش الہی پر جاتا ہے اور رب کو بتاتا ہے کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا قہارو یا جبارو سے یاد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو یا قہارو یا جبارو کی فضیلت و برکت سے مالا مال کر دو، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی جولیاں بھر دو۔ پھر یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہی دشمن کا صفایہ ہو جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب تمام دشمن نیست و نابود ہو جاتے ہیں پھر آپ کا رشتہ بھی ہو جاتا ہے، آپ کے کاروبار میں ترقی بھی ہو جاتی ہے، آپ کو نوکری بھی مل جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ساس بہو کے قابو میں آ جاتی ہے، بہو ساس کے قابو میں آ جاتی ہے، آپ کا شوہر مٹھی میں آ جاتا ہے، یا آپ جس کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں بتائے گئے طریقے سے عمل کریں۔ تصویر پر پھونک مار کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ اگر آپ پانی پلانا چاہتے ہیں تو دم کیا پانی کسی بھی چیز میں ملا کر پلانے کی دیر ہے، جیسے ہی آپ یہ پانی پلائیں گے پانی اس شخص کی حلق سے نیچے اترتے ہی اثر شروع ہو جائے گا، اور پانی حلق سے اترتے ہی وہ بندہ آپ کی طرف مائل ہو جائے گا، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اور جائز محبت کے لیے بہترین عمل ہے دشمن کو قابو میں کرنے کے لیے یا کسی انسان کو بھی مٹھی میں کرنا ہے، کوئی بات منوانی ہے تو ایک بار جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا کامل وظیفہ کریے گا، لیکن اس کامل وظیفے کو ترتیب اور تعداد میں پڑھنا بہت ضروری ہے، اس میں غلطی کوتاہی کی بالکل گنجائش نہیں۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیں، اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ کامل وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کامیاب بنانا چاہتا ہے، جسے چن لیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ کا شکر کریں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔